الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر آل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ نے ابھی جانا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نفاق، ایک خاموش خطرہ اور اس کا علاج۔ تو خطرات کے ٹورڈز ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جب کسی بھی خطرے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ہم الرٹ رہتے ہیں، اس سے اویئر رہتے ہیں، اینڈ وی ہیو اے جاپنیز ٹرم فار اٹ، that is unagi, which means that we sense it from nowhere، یعنی کہ اس ڈینجر کو ہم کہیں سے بھی سینس کر لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم پریونٹیو میجرز بھی لیتے ہیں، یعنی کہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کیس اگر وہ ہمیں اٹیک کر بھی لیتا ہے تو ہم اس سے نجات چاہتے ہیں، کیور چاہتے ہیں۔ اس کو ہم لوگ اور اچھی طرح سمجھیں گے اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں کووڈ-19 پینڈیمک سے۔ کووڈ-19 جو پینڈیمک کا آؤٹ بریک ہوا تھا تو ہر طرف ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ اویئرنیس کیمپس لگائے گئے تھے، لوگوں کو کووڈ کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، اور لوگ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیسے ہم اس پینڈیمک سے اپنے آپ کو، اس ڈیزیز سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اس مرض سے خود کو محفوظ کر سکیں۔ اور جہاں پہ بھی ہم جاتے تھے نا، پریونٹیو میجرز لیے جاتے تھے، یعنی کہ ایک ڈسٹینس پہ ہی لوگ کھڑے ہوتے تھے، ہاتھ نہیں ملاتے تھے، مصافحہ نہیں کرتے تھے، ہینڈ شیک کرنے سے، ماسک لگا کے کہیں پہ بھی جاتے تھے، یعنی کہ پریونٹیو میجرز لوگ لیتے تھے۔ اور پھر ان کیس اگر کسی کو وہ انفیکشن لگ بھی جاتا تھا تو ظاہر ہے اس کا علاج بھی کراتے تھے۔ تو جو ہم لوگ نفاق، جو ایک خاموش خطرہ ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے کہ سب سے پہلے تو اس سے اویئرنیس، اس کے لیے اس کے بارے میں اویئرنیس حاصل کریں گے، اور پھر جانیں گے کہ ہم کیسے پریونٹیو میجرز لے سکتے ہیں اور کیسے اس سے شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جو ورڈ نفاق ہے اس کا روٹ ورڈ ہے نفقہ، روٹ لیٹرز ہیں نون فا قاف، جس کا معنی ہے گزر کر پار ہو جانا، یعنی کہ اس کو سرنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے، سرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس ورڈ کو، اور یہ استعمال کیا جاتا ہے ڈیزرٹ کے مول کے لیے، روڈن کے لیے، ایک چھپکلی کے لیے، جو اس سرنگ کے ایک منہ سے داخل ہوتی ہے جب کبھی بھی اس کے اوپر پریڈیٹر اٹیک کرتا ہے، اور دوسرے سے ایگزٹ کر لیتی ہے تاکہ وہ خود کو بچا سکے۔ یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز، مطلب جو دو منہ رکھتی ہو، دوہری چیز، اور اسلامک اصطلاح میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے ایک ایسے شخص کے لیے جس کے دو چہرے ہوں۔ دو چہرے یعنی کہ اس کے دل میں کچھ اور ہے اور سامنے کچھ اور ہے، یعنی منہ پر کچھ اور ہے، یعنی زبان سے وہ کچھ اور کہتا ہے اور دل میں کچھ اور رکھے ہیں۔ اور اگر اسکالرس کی ہم لوگ مانیں تو اسکالرس نفاق کو کی دو قسمیں بتائی ہیں، ایک ہے عقیدے کا نفاق، یا اس کو شعوری نفاق بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے عمل کا نفاق جسے غیر شعوری نفاق بھی کہتے ہیں۔ عقیدے کا نفاق یعنی شعوری نفاق جسے ڈیلیبریٹ، مطلب جو ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں، جان بوجھ کر کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ ہاں، مطلب وہ جانتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائے، لیکن منہ سے کیا کہیں گے، زبان سے کیا کہیں گے کہ ہاں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور ان کے عمل میں بھی وہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بالکل بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ اور جیوز ایسا کیا کرتے تھے، جب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئیں، وہ دین میں داخل ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں، صحابہ اکرام کی صحبت میں رہیں، دین کو پریکٹس کیا ہے بہت اچھی طرح سے، اور پھر تھوڑے ٹائم کے بعد پلٹ گئے اور کیا کہا کہ ہم تو دین پریکٹس کر کے آئے ہیں، ہم دیکھ کر آئے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ حق نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جان بوجھ کر ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ جو مسلمان ہیں ان کو گمراہ کر سکے۔ الحمدللہ ہم لوگ اس خطرے سے پاک ہیں، اس نفاق سے پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے اس بات کا شکر ادا کریں۔ لیکن جو دوسری قسم ہے نفاق کی، یعنی عمل کا نفاق،
غیر شعوری نفاق، نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ شعور ہی نہیں ہوتا ہے. یعنی ہم جانتے تو ہیں کہ دین اسلام کیا ہے، حق ہے، اور ہم نے دل میں جانا ہم ایمان لے آئیں، لیکن ضعیف الایمان ہونے کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری ہونے کی وجہ سے، اور عمل اتنے جو ہمارے اعمال ہیں اس لحاظ سے ہے ہی نہیں، تو اس وجہ سے یہ خطرہ یا یہ نفاق ہمارے دل میں داخل ہو جاتا ہے. اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب تک سچویشن کمفرٹیبل رہے گی تب تک دین کو پریکٹس کریں گے، اور جہاں پہ بھی ان کو ڈر رہتا ہے یا جہاں پہ بھی چیلنجز آتے ہیں تو یہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. یعنی کہ they do not want to go into deep waters, they just practice deen by being on the verge. اور اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں بتا رہے ہیں سورہ حج، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 11 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی عبادت کنارے پر کھڑے رہ کر کرتا ہے. یعنی کہ جب وہ آسانیاں ہوتی ہیں تب وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہاں ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب اس کلیم کو پروف کرنے کی بات آتی ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، پیٹھ دکھانے لگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ عنکبوت، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 2 میں، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. لوگوں نے یہ سمجھ کے رکھا ہے کہ وہ انہیں یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. یعنی کہ جب لوگ یعنی کہ جب آسانیاں ہوں تو ان لوگوں نے کہہ دیا ہاں ہم ایمان لائیں، اور پھر جب واقعی چیلنجز فیس کر رہے ہیں تب وہ پیچھے ہٹنے لگے، اور انہیں مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزمایا ہی نہیں جائے. ہم آزمائش میں جب بھی وہ جاتے ہیں تو وہ پھر کترانے لگتے ہیں. تو جو مکہ کے ارلی ریورٹس تھے، چاہے وہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ہوں، بلال رضی اللہ عنہ ہوں، یا پھر سمیہ رضی اللہ عنہ ہیں، کیا ان کے لیے صرف کہہ دینا کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا نہیں تھا؟ انفیکٹ ان کے لیے تو ان کے لیے جو آزمائش تھی اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس کو تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور ان لوگوں کا جو طرز عمل تھا اس آزمائش میں، جس طرح سے ان لوگوں نے ان چیلنجز کو فیس کیا، ٹارچر کو فیس کیا، اس پرزیکیوشن کو جس طرح سے اس کا فیس کیا، اس کا مقابلہ کیا، اس کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو جو آج کے جو ماڈرنسٹک ایرا کے جو مسلمان ہیں ان کا بھی آئیڈیالوجی، ان کی بھی کہیں نہ کہیں یہی ہے کہ جن اللہ تعالیٰ کے جن احکام کو لے کر وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی اچھی طرح سے پریکٹس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت پراؤڈلی کہتے ہیں دیٹ آئی ایم اے پراؤڈ مسلم. لیکن جب بھی پرابلمز آتی ہیں یا جن اللہ کے احکام کو جن پر پریکٹس کرنا ان کے نفس پر بھاری پڑتا ہے تو پھر پیچھے ہٹتے ہیں. یعنی کہ کہتے ہیں کہ ہم ایٹ لیسٹ اتنا تو کر ہی رہے ہیں نا، بس اللہ تعالیٰ تو نیت جانتا ہے، بس یہ ہمارے اوپر یہ ہم سے نہیں ہو رہا، باقی ہم ہر کوشش کریں گے، ہم باقی احکامات کو اچھی طرح فالو کریں گے، لیکن بس ہم سے یہ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ اتنی ہی کیجول بات نہیں ہے کہ بس ہم لوگ اس کو اتنی لائٹلی لے لیں کہ ہم اتنا تو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نیت جانتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نفاق کیا منافقین کی جو سزا بتائی ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 145 میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی یقیناً منافقین کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہے. ولن تجد لہم نصیرا، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار، اور تم ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں پاؤ گے. یعنی کہ یہ اتنی سخت سزا اللہ تعالیٰ منافقین کو دے گا کہ ان کو جہنم سے سب سے نچلے حصے میں ان کو جگہ ملے گی. یعنی کہ ان کی سزا مشرکین اور کفار سے بھی زیادہ سخت ہوگی. تو یہ اتنی کیجول بات نہیں ہے، اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں بھی اس سے ڈرنا چاہیے، ہمیں بھی اس کے بارے میں جاننا چاہیے اور اس سے ڈرنا چاہیے، اور ہر وقت کوشش کرنا چاہیے کہ یہ خاموشی سے ہر وقت اس بارے میں اویئر رہیں کہ کہیں خاموشی سے ہمارے دل میں نفاق داخل تو نہیں ہو رہا ہے. اور جس کے جو نفاق سے ڈرتا ہے وہی اصل میں صاحب ایمان ہے، اور جو اس سے پرسکون ہے وہی منافق ہے. اسی لیے جو صحابہ اکرام ہیں وہ لوگ بھی نفاق سے بہت زیادہ ڈرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر
حدیث نمبر 6967. حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ جب انہوں نے کہا کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پہ تھا تو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہنم کی یاد دہانی کرائی تھی، اور پھر جب میں اپنے گھر گیا اور اپنے فیملی کے ساتھ میں وقت گزارا، آل اولاد کے بیچ میں وقت گزارا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا، انجوائے کیا، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ اس خیال سے دور ہو گئے تھے. پھر جب وہ باہر نکلے، گھر سے باہر نکلے، انہوں نے اس چیز پہ غور کیا تو انہیں اس بات کا احساس ہوا. انہوں نے اس چیز کو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی ڈسکس کیا، اور جب انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں میں نے بھی بالکل ایسا ہی محسوس کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلے ہم لوگ چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھتے ہیں اس بارے میں. تو حنظلہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا. مطلب سوچیں کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ انہوں نے خود سے کہا، اپنے خود کے لیے اتنی بڑی بات کہی کہ یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا. اور ہم تو سوچتے ہیں کہ ہم اس چیز سے بالکل ہی پاک ہیں، ہم تو کبھی اس ٹینجنٹ میں سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات ان سے سمجھی اور پھر کہا کہ یہ تو گھڑی گھڑی کا معاملہ ہے، یعنی کہ تمہاری جو دل کی کیفیت ہے جب تزکیہ اور تربیہ کے وقت ہوتی ہے، اگر وہ ہر وقت ویسے ہی رہے گی تو فرشتے تم سے تمہارے بستر پر آ کر مصافحہ کریں گے اور راستے پر سلام کریں گے. تو یعنی کہ ایمان میں اتار اور چڑھاؤ ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سمجھایا. اب ایک اور واقعہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے اور واپسی میں ان کو ایک تنگ گھاٹی سے گزرنا تھا. تو اس گھاٹی سے جب گزرنا تھا تو وہاں پہ ایک وقت پہ صرف ایک ہی اونٹ گزر سکتا تھا، مطلب وہ اتنی تنگ تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب گزرے تو منافقین جو تھے وہاں پہ اس گھاٹی میں چھپے ہوئے تھے. رات کا وقت تھا، انہوں نے اپنے چہرے کور کیے ہوئے تھے تاکہ پتہ نہ چلے کہ کس نے اٹیک کیا، اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے جو ان کے گارڈ کی طرح تھے، ڈیفینڈر کی طرح تھے، جنہوں نے ان کو گارڈ کیا، ان کو پروٹیکٹ کیا، اس اٹیک سے بچایا. پھر جب وہ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا حذیفہ میں تمہیں ان کے نام نہ بتا دوں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کون ہے، مطلب یہ منافقین ہیں، ان کے نام بھی جانتے تھے. پھر ایک ایک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا اور کہا کہ حذیفہ میرا یہ راز ہے تمہارے پاس. اور تو جب یہ چیز باقی صحابہ کو پتہ چلی تو عمر رضی اللہ عنہ اکثر حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ یا حذیفہ کہیں میرا نام تو اس فہرست میں نہیں ہے، میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں ہے. سوچئے عمر رضی اللہ عنہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت اس دنیا ہی میں کر دی تھی، ان کو تک اس بات سے ڈر ہوتا تھا، وہ تک اس بات سے خوف زدہ ہوتے تھے. اور ہم کیا اس بات، اور ہم جو اپنے آپ کو اگر رکھ کر دیکھیں تو کافی بار ہم لوگوں کو اس بات کا نفاق کا خیال ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ اتنا سیریس ہے، اور یہ اتنا سیریس ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بار بار ایڈریس کیا ہے. سورہ بقرہ میں، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ توبہ، سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ منافقون، اور بھی تمام جگہ. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 10 میں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یعنی کہ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اس روگ کو بڑھاتا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیماری کی طرح سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 20 میں بھی ایڈریس کیا ہے، اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 12 میں بھی اس کو بیماری ہی کہا ہے. تو جو میڈیسنل ٹرمز میں ہم لوگ دل کی بیماریوں کے بارے میں جانتے ہیں، تو کیا ان کے علاوہ بھی ہمارا دل بیمار ہوتا ہے؟ مطلب سوچنے والی بات ہے. کیا آپ نے کبھی اس کو ایسے سوچا ہے؟ تو جی ہاں، ہم لوگوں کا دل اس کے علاوہ بھی بیمار ہوتا ہے. میڈیسنل ٹرمز کے علاوہ بھی دل کی بیماریاں ہوتی ہیں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں دل کو دل کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں، 3 طرح سے کلاسیفائی کیا گیا ہے. پہلا ہے قلب سلیم، یعنی دا ساؤنڈ ہارٹ، جس میں اللہ کی محبت ہے،
اور اللہ کے دین کو سرو کرنے کا جذبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جو جانتے ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت ڈے آف ججمنٹ کو حق جانتے ہیں، اور اس دنیا کو ٹیمپریری سمجھتے ہیں کہ بس ہم یہاں پہ آئے ہیں اور یہ ہمارا پارٹ آف ٹیسٹ ہے۔ دوسرا جو دل ہے وہ ہے مردہ دل، یعنی دا ڈیڈ ہارٹ، اور اس میں کفر داخل ہو گیا ہے، یعنی کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور نہ ہی روز آخرت پر ایمان ہوتا ہے اس دل، مطلب اس شخص کو جس کا مردہ دل ہے، نہ ہی اسے روز آخرت پر ایمان ہوتا ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کا اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے، اور وہ اس دنیا کو ہی سچ مان رکھا ہے، حق جان رکھا ہے، اور اسی لحاظ سے اس کے اعمال بھی ہوتے ہیں۔ اور جو تیسری قسم ہے، جو تیسری قسم کا قلب ہے، وہ ہے دا بیمار دل، یعنی مریض دل، دا ڈیزیزڈ ہارٹ، جس میں اللہ کی محبت تو ہے لیکن اس دنیا کی بھی محبت ہے، اور وہ ان دونوں محبت کے بیچ میں جھولتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو مسند احمد میں درج ہے، حدیث نمبر 11129۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے قلب کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو ان کا دل ہے وہ ایسا ہے کہ وہ جیسے اس کو ریپ کیا گیا ہو، غلاف چڑھایا گیا ہو، اس کو کور کر کے رکھا ہو، اس پر کوئی کپڑا چڑھا ہو، اور اس میں ایمان اور نفاق دونوں موجود ہیں۔ اور ایمان کی مثال ایسی ہے کہ جب اس کو، وہ ایک پودے کی طرح ہے کہ جب اس کو پانی دیا جائے گا تو وہ پھولے گا اور پھلے گا، اور نفاق کی مثال ایسی ہے کہ وہ ایک السر کی طرح ہے جس میں صرف خون اور پس موجود ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 52، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جو اگر درست ہے تو انسان کا پورا بدن درست رہے گا، لیکن اگر وہ بیمار ہے تو انسان کا پورا بدن جو ہے وہ بیمار رہے گا، اور وہ گوشت کا ٹکڑا انسان کا قلب ہے، انسان کا دل ہے۔ تو یہ اتنا سیریس ہے جسے ہم لوگ، مطلب دل کی بیماری کو تو ہم سیریسلی لیتے ہی نہیں ہیں، باقی اگر کوئی بھی ڈیزیز، کوئی بھی بیماری ہمیں لگ جاتی ہے تو ہم لوگ فوراً سے ہی علاج کی طرف بڑھتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر جو پرہیز بتاتا ہے وہ کرتے ہیں، اور کوشش کرتے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی شفا دے، لیکن دل کی بیماری کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ایسا بھی کچھ ہوتا ہے، اور بلکہ یہ اتنا سیریس ہے کہ اگر دل بیمار ہے تو باقی سارے ڈومینز بھی سفر کر رہے ہیں، چاہے ہمارا فزیکل ایسپیکٹ ہو، چاہے وہ ہمارا مینٹل ایسپیکٹ ہو، اگر دل بیمار ہے تو سب کچھ سفر کرے گا۔ اسی لیے اتنا سیریس ہے، اسی لیے اس سے اتنا زیادہ ہمیں ڈرنا چاہیے۔ تو یہ مقصد آپ کو ڈرانے کا یا پھر صرف اس سے خوف زدہ کرنے کا نہیں کہ ہم لوگ ہر وقت نفاق سے ڈرتے رہیں، بلکہ یہ ہے جیسے ہم نے شروعات میں ہی بتایا کہ اس کے بارے میں جاننا امپورٹنٹ ہے کہ کیسے یہ ہمارے دل میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح میڈیسنل فیلڈ میں ایک بیماری کو دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ ایک بیماری، جب بھی کوئی بھی بیماری کا آؤٹ بریک ہوتا ہے تو سب سے پہلے جانا جاتا ہے کہ وہ بیماری کیسے ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا کاز کیا ہے، کیوں ہوتی ہے، ایٹیولوجی کیا ہے، پھر اس کی علامات کیا ہے، یعنی اگر سائلنٹلی وہ ہمیں انفیکٹ کر گیا ہے، خاموشی سے وہ ہمیں انفیکٹ کر گیا ہے تو ہم اسے پہچانیں گے کیسے، سائنس سمٹمز کیا ہیں، پھر یہ کہ کس حد تک یہ بیماری ہمیں لے جا سکتی ہے، مطلب کس حد تک ہمارا جو بدن ہے وہ سفر کر سکتا ہے اس بیماری کی وجہ سے، اور شفا کی امید ہے کہ نہیں، کس حد تک ریکوری کے چانسز ہیں یا نہیں، یعنی پروگنوسس کیا ہے، اور پھر اگر جان گئے تو ہم لوگ سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ ہمیں شفا حاصل ہو جائے، ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ ہم پہلے تو ہمیں مرض لگے ہی نہیں تو ہم پریونشن بھی لیتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کیس مرض لگ بھی جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اس سے شفا چاہتے ہیں، یعنی کہ اس سے کیور چاہتے ہیں، تو کیوریٹو ٹریٹمنٹ بھی لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم لوگ اس مرض کو بھی ان تمام پیرامیٹرز پہ دیکھیں گے، یعنی ایٹیولوجی جانیں گے، سائنس سمٹمز جانیں گے، پروگنوسس جانیں گے، اور پھر ٹریٹمنٹ جانیں گے۔ تو سب سے پہلا ایٹیولوجی، یعنی کہ یہ مرض لگتا ہی کیوں ہے، کیوں ہی ہمارے دل میں داخل ہوتا ہے، تو اس مرض
کی جو یہ مرض ہے جب ہمارے دل میں جب ہی داخل ہوتا ہے جب انسان کے دل میں مال اور اولاد کی محبت داخل ہو جاتی ہے، اسے اپنی جان پیاری ہوتی ہے، اپنا مال پیارا ہوتا ہے. تو جب مال، جان اور اس دنیا کی محبت دل میں داخل ہو جاتی ہے تب یہ ڈیزیز ڈومیننٹ ہو جاتا ہے، تب یہ بیماری حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہے. جنگ تبوک کا واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کیا کہ ہمیں غزوہ پہ شامل ہونا ہے اور کہا کہ آپ لوگ آگے بڑھیے، اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کریے. تو جو منافقین تھے وہ کسمسانے لگے، ان کے اندر ان کے دل میں کراہٹ ہونے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کو ایڈریس کیا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 54 میں، وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور یہ نہیں خرچ کرتے مگر بڑی ہی کراہت کے ساتھ. یعنی کہ جب بھی جان اور مال کو خرچ کرنے کی خرچ کرنے کا ٹائم آتا ہے تو یہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، پیٹھ دکھانے لگتے ہیں. اور منافقین کی ہی صفت ہے کہ موقع پر کام نہ آنا، پیٹھ دکھا کر واپس چلے جانا. تو جنگ تبوک کا اگر ہم لوگ سمجھیں کہ کیوں اتنا مشکل تھا، مطلب یہ لوگ کیوں پیچھے ہٹنے لگے، تو اس غزوہ میں بہت سارے چیلنجز تھے. پہلا تو یہ تھا کہ بہت زیادہ گرمی کا وقت تھا اور صحرا سے ہوتے ہوئے گزرنا تھا، تو کچھ لوگوں کو اس بات سے پریشانی تھی. پھر یہ تھا کہ کھجور کی فصل جو تھی وہ بالکل تیار تھی، اور اگر جنگ پر چلے جاتے تو یہاں پہ وہ سڑ جاتی، خراب ہو جاتی، یعنی بالکل ہارویسٹنگ کا ٹائم تھا اور چلے جاتے تو وہ پیچھے رہ جاتی اور خراب ہو جاتی. اور تیسرا یہ تھا چیلنج کہ رومنس سے ٹکرانا تھا، جس کی بہت بڑی آرمی تھی، بہت ہیوج آرمی تھی، بہت سارے ان بہت پاورفل آرمی تھی، ان کا بہت اسٹیبلشڈ امپائر تھا. تو یہ چیلنجز تھے جن کی وجہ سے کچھ لوگ پیچھے ہٹنے لگے. اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو ایگزیمپشن دے رہے ہیں، ایگزیمپشن دے رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس عذر شرعی ہے، ان کے پاس جینوئن ریزنز ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایگزیمپشن دے رہے ہیں. تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہم بھی ایگزیمپشن لے لیں، اور پھر وہ جھوٹ بولنے لگے. یعنی جھوٹا بہانہ کیا انہوں نے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ فلاں مجبوری ہے، اور جھوٹا بہانہ کر کے وہ سوچ رہے تھے کہ ہم بھی اس غزوہ میں شامل اپنے آپ کو شامل نہ کریں، ہم اس میں پارٹ نہ لیں. اور وہ داخل ہوئے نفاق کی پہلی اسٹیج میں. جیسے کینسر کی اسٹیجز ہوتی ہیں اسی طرح سے اس بیماری کی بھی اسٹیجز ہیں. تو جب جھوٹ انسان بولتا ہے تو وہ نفاق کی پہلی اسٹیج میں جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کی عادت سی پڑنے لگتی ہے، تو وہ نفاق کی پہلی اسٹیج میں داخل ہو جاتا ہے. سوچیں جھوٹ جس کے ہم لوگ اتنی کیجولی لیتے ہیں، مطلب ہمارے لیے بہت ہی معمولی سی بات ہوتی ہے کہ ایک سچویشن میں تھے، ہم جھوٹ بول کر اس سے نکل گئے، تو کتنی آسانی سے ہم بول کر نکل جاتے ہیں اور بعد میں غور بھی نہیں کرتے ہیں. تو وہ نفاق، سوچئے اتنا سیریس ایشو ہے کہ انسان اگر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو نفاق کی پہلی اسٹیج میں داخل ہو چکا ہے. اور پھر یہ اپنے جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے لگے، کہنے لگے واللہ رسول اللہ میرے ساتھ فلاں مجبوری ہے، واقعی میرے ساتھ یہ مجبوری ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو ہم ضرور شامل ہوتے. اور جھوٹی قسمیں کھانے لگے، اور یہ داخل ہو گئے نفاق کی دوسری اسٹیج میں. اور پھر جب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پکار پہ جو مومنین ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو راضی ہیں، تو پھر یہ ان سے بغض کرنے لگے. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مومنین سے بغض کرنے لگے، اور یہ داخل ہو گئے نفاق کی تیسری اسٹیج میں. یعنی کہ ان کے دلوں میں کیا داخل ہو گیا؟ کفر داخل ہو گیا. یہ انکار کرنے لگے کہ ایونچولی کفر ان کے دل میں داخل ہو گیا، انکار کرنے لگے. سوچیں جھوٹ سے شروع ہوا ہے جو بہت کیجول ہے آج کی سوسائٹی میں، اور یہ لے کر کہاں تک جاتا ہے؟ کفر تک لے کر جا رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، ان کے دل کو سیل کر دیتا ہے. اور پھر ان تک اگر حق اور صداقت کی بات پہنچائی بھی جاتی ہے تو یہ پسند نہیں کرتے ہیں. مطلب
کسمسانے لگتے ہیں، وہاں سے ان کو چپ کرانا چاہتے ہیں، یا اگر نہیں چپ کرا سکتے ہیں تو اس محفل سے نکلنا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، چھپ کر نکلنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ڈی سینسٹائز کر دیتا ہے، مطلب ابھی ان تک ہدایت پہنچ نہیں سکتی کیونکہ ہدایت کے طالب تھے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو ہی ایڈریس کیا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 127 میں، صرف اللہ قلوبہم بانہم قوما لا یفقہون. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو پھیر دیا ہے کیونکہ یہ ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھ سے کام لیتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے کیونکہ یہ خود بھی ہدایت کے طالب نہیں ہیں. تو یہ ہے اس ڈیزیز کے کازز، اس مرض کے کازز کہ اس وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کہ جان اور مال کی محبت کی وجہ سے دل میں داخل ہوتا ہے، اور پھر جن کو جان اور مال اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرنے سے، جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، تو یہ پیٹھ دکھا دیتے ہیں. اب آتے ہیں کہ اس مرض کی علامات کیا ہیں، سائن سمٹمز کیا ہیں. تو اس مرض کی کیا علامات ہیں وہ جاننے سے پہلے سب سے زیادہ ضروری، جب بھی ہم کوئی بھی اللہ کا احکام سنتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس احکام پر کتنا کھڑے اتر رہے ہیں، ہم اس کو کتنا پریکٹس کر رہے ہیں، نہ کہ یہ دیکھیں کہ فلاں جو ہمارا جاننے والا ہے وہ اس کو کتنا پریکٹس کر رہا ہے. تو جب بھی سائنس اور سمٹمز یعنی علامات کے بارے میں ہم بات کریں گے تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں یہ سمٹم، کہیں یہ نشانی، کہیں یہ سائن، یہ علامت ہمارے اندر تو نہیں ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 33، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی 3 نشانیاں بتا رہے ہیں. پہلا یہ کہ جب بھی وہ بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور جب کبھی انہیں امین بنایا جاتا ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں. اور اگلی ہی حدیث میں یعنی حدیث نمبر 34 میں بتایا کہ چوتھی نشانی بتاتے ہوئے کہا کہ جب کبھی یہ جھگڑے کرتے ہیں تو یہ گالیوں پر اتر آتے ہیں، اور کہا کہ جس کسی کے اندر یہ چاروں نشانیاں موجود ہیں وہ پکا منافق ہے. تو یہ اتنی مطلب یہ 4 علامات جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی، اور بتایا کہ یہ 4 نشانیاں منافقین کی ہیں. اور یہ جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی نشانیاں ہم نے ابھی سنی ہیں، تو اگر ہم دیکھیں اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، اپنے آپ کو ہی دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. تو کیا یہ ہمارے لیے بہت معمولی سی بات اب نہیں ہو چکی ہے کہ ہم نے جھوٹ تو بہت ہی آسانی سے بول دیتے ہیں، اور ان کیس ہم جھوٹ کو برا جانتے بھی ہیں، مطلب جھوٹ کو برا جانتے ہیں کیونکہ جب کبھی بھی کوئی ہم سے جھوٹ بولتا ہے تو ہمیں بہت خراب لگتا ہے. اور لیکن وعدہ خلافی کو اور امانت میں خیانت کو تو بالکل ہی برا نہیں جانتے ہیں، کیونکہ وعدہ خلافی کو بول دیتے ہیں، کسی مجبوری کا نام دے کر اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر دیتے ہیں. امانت میں خیانت کو تو ابھی آج کے ٹائم پہ، آج کے دور پہ کوئی بھی اپنی ویلیوبلز نہیں رکھتا ہے، لیکن کسی کا راز ہو گیا، کسی کی کمزوری کے بارے میں ہم جانتے ہیں تو وہ ہمارا موضوع گفتگو ہو جاتا ہے، میٹر آف ڈسکشن ہو جاتا ہے، گوسپ ہو جاتا ہے ایک طرح سے. تو یہ امانت میں خیانت ہی ہے ایک طرح سے. اور یہ سب شروع کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ہم لوگوں نے ابھی جب ہم ایٹیولوجی کے بارے میں جان رہے تھے تو ہم نے دیکھا یہ شروع ہوتا ہے جھوٹ سے. اور جھوٹ آج کی سوسائٹی میں، چاہے ہم لوگ دیکھیں کہ ہمارے بزنس افیئرز دیکھ لیں، ہمارے گھر کے معاملات دیکھ لیں، ہمارے امپلائر کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں دیکھ لیں، یا کسی ہمارا نیبر کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں چیک کر لیں خود کو. تو کسی بھی پہلو پر ہم لوگ دیکھیں اگر اپنے آپ کو تو ہم جھوٹ میں انوالوڈ کہیں نہ کہیں رہ ہی رہے ہیں. اور موطا آف امام مالک میں یہ حدیث درج ہے، صفان بن سلیم رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے. پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ایک مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایک مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے.
پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ایک مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک مومن کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. تو اگر ہم اس کو ڈی کنسٹرکٹ کریں، ریورس انجینئرنگ کریں، جو جھوٹ بولتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہے. سوچئے، ذرا سے فائدے کے لیے، چھوٹے سے دنیاوی بینیفٹ کے لیے، یا اپنا کوئی گناہ ہے اس کو کور اپ کرنے کے لیے، اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہی جاتے ہیں. اور وہ کتنا سیریس چیز ہے کہ انسان اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو یہ اسی لیے کہا جاتا ہے lying is an extreme manifestation of hypocrisy، یعنی کہ شروعات ہی ہوتی ہے جھوٹ سے. اور پھر اگر ہم لوگ باقی نشانیوں پر غور کریں کہ جب بھی وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں. آج اگر ہم لوگ اپنے قول اور فعل پر غور کریں تو دیکھیں کہ جب کبھی بھی ہم لوگ بولتے ہیں، جیسے کہ چھوٹی سی بات ہے، کسی نے ہمیں کہیں پہ وقت پر پہنچنا ہے اور ہم لیٹ ہو رہے ہیں، کسی نے ہم سے فون کر کے پوچھا کہ اچھا کتنی دور پر ہو، تو ہم نے کہہ دیا کہ بس پہنچ رہے ہیں، بس 5 منٹ میں پہنچ رہے ہیں. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم 5 منٹ میں تو ہرگز نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن تب بھی اس فون کال پر جو شخص ہے اس سے بچنے کے لیے، یا وہ ہمیں کچھ کہہ نہ دے، یا اس سچویشن سے نکلنے کے لیے ہم بہت کیجولی بول دیا اچھا بس 5 منٹ میں پہنچ رہے ہیں. تو یہ اتنی آسانی سے. اور پھر اگر مان لیتے ہیں ہم نے کوئی غلطی کری ہے، اس کو ڈھکنے کے لیے ایک جھوٹ بولا، پھر ہم کسی اور مشکل سچویشن میں آئے، پھر ایک اور جھوٹ بولا، بولتے بولتے انسان ایک پورا اسٹکی سچویشن میں پڑ جاتا ہے. مطلب اس سے پھر جھوٹ سے نکلنا اس کے لیے ایک دم ہی مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر ہم لوگ اپنے گھر کے معاملات دیکھیں تو لیڈیز بہت بار ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ہسبینڈ سے بچنے کے لیے، اپنے ان لاز سے بچنے کے لیے چھوٹی سی بات میں جھوٹ بول دیا اور اس کو ایسے جسٹیفائی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے گا لیکن فلاں شخص جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا. یا پھر ہم مذاق میں جھوٹ بول دیے، اور مذاق میں کچھ بول دیا ایسے ہی، اور بول دیا جسٹ کڈنگ، آئی واز جسٹ کڈنگ، بہت کیجولی. تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا منع ہے. اور مطلب یہ نفاق کی نشانی ہے نا، تو اس کے قریب بھی کیوں جانا، کیونکہ یہ مرض کیا ہے، خاموشی سے دل میں داخل ہو رہا ہے. تو یہ سب سچویشن سے اپنا ہم لوگوں کو خود ہی دیکھنا ہے کہ کہیں ہم یہ چیزیں کر تو نہیں رہے ہیں، آلریڈی پریکٹس میں تو نہیں ہے، اور اگر ہیں تو ان سے بچنے کی کوشش کریں آئندہ. اور پھر دوسرا کیا ہے کہ جب کبھی بھی امین بنایا جاتا ہے تو امانت میں خیانت کرتے ہیں. پھر وہی بات کہ ابھی کے ٹائم پہ، ابھی کے دور میں کوئی ابھی اپنی ویلیوبلز نہیں دے رہا ہوتا ہے ہمارے پاس، لیکن کسی کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اگر کسی نے ہم سے شیئر کیا اپنے مشکل وقت کے بارے میں، تو ہم اس کو بالکل بھی بڑی بات نہیں مانتے ہیں کسی اور کے سامنے کہہ دینے سے. مطلب وہ ہمارے لیے کوئی بھی سیریس ایشو نہیں ہوتا ہے. ہم لوگوں کو بس تھوڑی دیر کی لذت ملتی ہے، اور پتہ نہیں وہ لذت بھی کہیں گے کہ نہیں اسے، لیکن بس تھوڑی دیر کے لیے ہم وہ آ رہے ہیں، وہ ٹاپک آف ڈسکشن، ٹاپک آف انٹرٹینمنٹ یا گوسپ کا ہو جاتا ہے. تو یہ سب جو ہے ہماری یہ سب کیا ہے، یہ سب فارمز آف لائنگ ہی ہے. اسی کو کہیں گے دو منہا ہونا، ڈوئل پرسنالٹی ہونا، کہ سامنے کچھ ہے، یعنی کہ جب کسی نے ان سے اپنا راز بتایا، راز شیئر کیا، تو اس وقت تو ان کو اطمینان دلایا ہوگا نا کہ ہم تمہارے راز کا مان رکھیں گے، پاس رکھیں گے، ہم کسی اور سے نہیں کہیں گے. تبھی تو سامنے والا کے اندر اتنی ہمت آئی ہوگی، اتنی اسٹرینتھ ہوئی ہوگی کہ وہ آپ سے کچھ شیئر کر سکا. تو اس کو تو ہم نے اطمینان دلایا کہ اچھا ہم تمہارے راز کی حفاظت کریں گے. اور پھر کسی اور کے سامنے گئے تو ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا. اور تو یہ کیا ہوا، ڈوئل پرسنالٹی ہوئی نا. ہم دل میں جان تو رہے ہیں کہ سچویشن کوئی اور ہے، لیکن ہم نے زبان سے کچھ اور کہا، یعنی جھوٹ بولا، تو وہ بھی تو ہوئی نا ڈوئل پرسنالٹی. تو یہ منافقین کی نشانیاں ہیں، دو منہا ہونا، ڈوئل پرسنالٹی ہونا، دو چہرے ہونا.
اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے بچیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 6094. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب کبھی کوئی انسان سچ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھلائی کے تمام راستے کھول دیتا ہے, کہ یہاں تک کہ وہ صدیقین میں شامل, اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین میں شامل کر دیتا ہے. اور جب کبھی کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے برائی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو کذاب میں شامل کر دیتا ہے. تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جھوٹ سے شروع ہوتی ہے اور کذاب لکھ دیا جاتا ہے, یعنی کہ وہ پرماننٹ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدیقین میں شامل کر دیں, اور ہم سے ہم جو سچویشن ہو ہم اس پہ اتنا, ہمارا ایمان اتنا اسٹرانگ رہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اس وقت, اس لمحے میں, اور سچ کا ساتھ دیں, سچ کہیں, حق بات کی گواہی دیں. اور جو چوتھی علامت کیا تھی کہ جب کبھی جھگڑا کرنے پر آتے ہیں تو گالیوں پر اتر آتے ہیں. تو چلیے ہم مان لیتے ہیں عورتیں ڈیسنٹ ہوتی ہیں, ابسرڈ لینگویج, ابیوسو لینگویج نہیں یوز کرتی ہیں, لیکن اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. پہلا تو یہ کہ ہمارے جو گھر کے میل ممبرز ہیں اگر وہ گالیاں دے رہے ہیں یا وہ کسی سچویشن میں آ رہے ہیں تو ایسے ابیوسو ورڈز یوز کر رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, تو ہمیں ان کو روکنا ہے, ان کو روکنے کی کوشش کرنا ہے ایٹ لیسٹ. اور نہیں تو اپنے بچوں پر تو ہمارا اتنا کنٹرول ہونا ہی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کے قریب بھی نہ جانے دیں. اور دوسرا پہلو یہ کہ بھلے ہی ہم گالیاں نہیں دیتے ہیں, ابیوسو لینگویجز نہیں, ابیوسو ورڈز نہیں یوز کرتے ہیں, لیکن جب بھی ہم لڑائی جھگڑے میں انوالو ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, تو ہائپر ہم بھی ہو جاتے ہیں, ہم بھی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو سامنے والے کی دل آزاری کرتا ہے, دل شکنی کرتا ہے. تو ہمیں وہ بھی نہیں کرنا ہے اور اس کے قریب بھی نہیں جانا. اگین وہی بات کہ بہت خاموشی سے یہ خطرہ ہمارے دل میں داخل ہوتا ہے. صحابہ اکرام اس سے اتنا زیادہ خوف زدہ تھے, تو اسی لیے ہمیں اس کی بھنک بھی نہیں لگے گی, اسی لیے ہم اس کے قریب ہی نہ جائیں تاکہ ہم اس میں انوالو ہو جائیں, یہ ہم تک وہ خطرہ پہنچ جائیں, ہم اس کے قریب ہی نہ جائیں. تو یہ تھے سائنز اور سمٹمز. تو ہر پہلو پہ ہمیں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھنا ہے کہ کہیں فلاں نشانی تو ہمارے اندر نہیں ہے, اور اگر پا رہے ہیں تو بالکل اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ اب ہمیں اس کو ٹیکل کرنا ہے, اس کو چھڑانا ہے, اس عادت کو چھڑانا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے, اور اللہ تعالیٰ بے شک مدد کرے گا انشاءاللہ. پھر تھرڈ کیا ہے, تھرڈ پیرامیٹر کیا تھا, پروگنوسس کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کہاں تک لے کر جاتا ہے, مطلب کس حد تک, کس ایکسٹینٹ تک لے کر جاتا ہے, اور شفا کے چانسز ہیں کہ نہیں ہیں, ریکوری کس حد تک ممکن ہے. تو پہلا تو ہم نے اسٹارٹنگ میں ہی جانا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا نا, فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافقین کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہے. تو آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بتا دی ہے. اور دنیا میں کیا ہے, دنیا میں یہ کیا ہے, کفر تک داخل ہو جاتے. جب ہم نے ایٹیولوجی کے بارے میں جانا تو ہم نے 3 اسٹیجز جانی نا, کہ انسان یہ جو نفاق جو ہے جھوٹ سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک لے جاتا ہے, کفر تک لے کر جاتا ہے. تو انسان کفر تک پہنچ جا رہا ہے, تو اپنے ایمان سے تک خارج ہو جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ہے سورہ منافقون سورہ نمبر 6 میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں, کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. اللہ تعالیٰ ایسے فاسقین کی ہدایت ہرگز نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کرتے ہوئے بول رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے, منافقین کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں, ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں. یعنی کہ آخرت میں یہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہے, اور اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار سے محروم ہیں. سوچئے بہت ہی سخت سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے, اور بہت ہی سیریس چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 3 میں, آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم, اے ایمان, یہ ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے کفر کیا,
اور اللہ تعالیٰ اسی لیے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. یعنی جو یہ لوگ ایمان لے آئے پھر ایمان سے پلٹ گئے, واپس ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. یعنی دے آر لاسٹ ان کمپلیٹ ڈارکنیس. اب ان کے لیے کوئی بھی نجات کا ذریعہ نہیں ہے. یہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے تھے. اللہ تعالیٰ آن دا ڈے آف ججمنٹ, روز محشر, جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تب اللہ تعالیٰ انہیں دھوکہ دے گا. یعنی کہ جب ہمیں اس نور کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی, پل صراط پار کرتے وقت جب نور کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ منافقون کو وہ نور دے گا اور پھر اس عین موقع پر ان سے وہ نور چھین لے گا. یعنی اللہ تعالیٰ انہیں دھوکہ دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کریں. اور پھر اس دن کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. جو یہاں پہ جو طاغوت کے پاس جا رہے تھے مدد کے لیے, جو سرکش بادشاہ کے پاس جا رہے تھے مدد کے لیے, جنہوں نے دوسروں کو رہنما جانا, دوسروں کو مددگار مانا, تو اب ان کو جب دیکھیں گے, ان کی طرف جب پلٹیں گے آن دا ڈے آف ججمنٹ, تو وہ پائیں گے کہ وہ بھی مجرم ہیں, وہ بھی اپنی سزا میں کہیں نہ کہیں انوالوڈ ہیں. اور اس دن کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. تو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 18 میں, سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون, وہ بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ اب واپس نہیں آئیں گے. یعنی کہ وہ ڈکلیئرڈ ہیں کہ اب وہ واپس نہیں آ پائیں گے. تو یہ ڈکلیئرڈ ہے, تو یہ اس کی ایکسٹینٹ ہے, یہ اس کی حد ہے, انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے. اب اگر یہ اس کی ایکسٹینٹ ہے تو اس سے بچنا کیسے جائے, ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ٹریٹمنٹ کو سورہ منافقون کے دوسرے رکوع میں یعنی آیت نمبر 9 سے 11 میں فرمایا ہے, جس کی تلاوت ابھی آپ نے قرأت میں بھی سنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ٹریٹمنٹ بتایا ہے, پریونٹیو ٹریٹمنٹ بھی اور کیوریٹیو ٹریٹمنٹ بھی. یعنی پہلے تو ہم بچنے کی کوشش کریں, وہ مرض ہمیں چھوئے بھی نہیں, ہمارے اندر داخل ہی نہ ہو, ہمیں انفیکٹ ہی نہ کرے, تو اس سے بچے ہی کیسے جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ منافقون میں سورہ نمبر 63 آیت نمبر 9 میں, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, تمہاری دولت اور تمہارے اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. یعنی کہ اس دنیا کی محبت ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اس دنیا کی محبت, ہماری اولاد کی محبت, ہمارے مال کی محبت اگر ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر رہی ہے تو ہم خسارے میں ہیں. اور ذکر کا کیا مطلب ہے؟ ذکر کا جو ہم معنی جانتے ہیں وہ یہی نا کہ ہم صلاح پڑھ لیا یا قرآن پڑھ لیا یا تسبیحات پڑھ لیا, تو ہم وہ جانتے ہیں کہ ہم نے ذکر کر لیا. ذکر کا مطلب ہے کہ اللہ کی یاد کو دل میں موجود رکھنا, مطلب اللہ کو دل میں محسوس کرنا, اللہ سے محبت ہر وقت محسوس کرنا. اور یہ قرآن پڑھنا, صلاح اور یا پھر اذکار جو ہیں, یہ تو ذرائع ہیں, طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں. اللہ کی یاد کو دل میں موجود, اللہ کی یاد اس طرح دل میں موجود ہوگی. تو ذکر میں اپنے آپ کو انوالو رکھیں. اور ذکر کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14 میں, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی, اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یعنی کہ اللہ کو یاد کرنا ہے تو نماز قائم کریں. یعنی کہ اور اگر ہم لوگ صلاح کو غور کریں, جو نماز ہوتی ہے ہماری, اور اس کو دیکھیں تو تھرو آؤٹ دا ڈے تھوڑے تھوڑے وقفے پر ڈسٹریبیوٹیڈ ہے نا. تھرو آؤٹ دا ڈے تھوڑے وقت کے بعد ایک صلاح کا وقت ہے, پھر تھوڑے وقت کے بعد دوسری صلاح, تیسری صلاح, چوتھی اور پانچویں. یعنی کہ جب انسان اپنی دنیاوی مصروفیت میں انوالو ہو جائے گا, جب وہ دنیا میں بالکل مشغول ہو جائے گا اور صلاح کا وقت ہوا, تو وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کے کس کو یاد کیا؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا, اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوا, اللہ کے حضور کھڑا ہوا وہ.
یعنی کہ اس نے دنیا کو پیچھے چھوڑا, دنیا کی محبت کو پیچھے چھوڑا, اور کس کی محبت کو ترجیح دی؟ اللہ کی محبت کو ترجیح دی اس نے. تو اسی لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ نماز قائم کریں. اور منافقین کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا اول وقت میں پڑھیں, اور اگر کتنے بھی امپورٹنٹ کام میں ہوں اس کو ودن فیو منٹس اس کو ریپ اپ کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. تو اس طرح سے نماز کا جو ایسنس ہے تبھی وہ ہم لوگ اس کو فیل کر پائیں گے, تبھی وہ ہم پر اثر کرے گی. دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ, حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر یعنی قرآن ہم ہی نے اتارا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیا کہا ہے؟ الذکر, دا ریممبرنس, یعنی کہ یہ الذکر ہے, اس میں اللہ کی یاد دہانی ہمیں اللہ کا یاد دہانی ہوگی, مطلب ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں, ہمیں توحید پر جو ہمارا ایمان ہے وہ اسٹرینتھن ہوگا, ہمیں جہنم کے بارے میں بتایا گیا ہے, جنت کے بارے میں بتایا گیا ہے, ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ بتایا گیا ہے, شریعہ بتائی گئی ہے. یعنی کہ دن میں ہم کس بھی کام میں انوالو رہیں, ہم کس کے رہنمائی کے لیے, گائیڈنس کے لیے کس کی طرف پلٹیں, کس کی طرف رجوع کریں؟ قرآن کی طرف رجوع کریں. اور جب ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو ہم یہ جانیں گے کہ یہ کلام کس کی طرف سے ہے؟ ہمارے رب کی طرف سے ہے. تو اللہ کی یاد جو ہے وہ دل میں موجود رکھ کر ہم اپنے سارے کام, دن بھر کے کام اللہ کی یاد دل میں موجود رکھ کے کریں گے. تو اس طرح سے ہم نے اللہ کو یاد کیا. اور جب بھی کوئی فیصلہ کریں تو یہ سوچیں کہ اللہ نے کیسے ہمیں اس فیصلے کو کرنے کی طرف, اللہ نے کس طرح سے ہمیں اس سچویشن میں گائیڈ کیا ہے. قرآن کی طرف پلٹیں, اللہ کو یاد کریں اور تب فیصلہ کریں. اور جو تیسرا طریقہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں, پہلا تو صلاح, دوسرا قرآن, تیسرا اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے, ذریعہ ہے کہ ہم اذکار پڑھیں. صبح شام کے اذکار ہوں, پھر جو دن بھر کی دعا ہیں, یعنی کہ گھر سے نکلنے کی دعا ہو, گھر سے نکلنے کی دعا ہو, گھر میں واپس آنے کی دعا, صبح اٹھنے کے بعد کی دعا, سونے سے پہلے کی دعا, کھانا کھانے سے پہلے کی دعا, یا پھر کپڑے پہننے کے بعد کی دعا, سفر کی دعا. یعنی کہ پورے دن بھر میں جو دعا ہیں ان کو اپنے روٹین میں شامل کریں, اور اس سے دو نسبتیں قائم ہوں گی. یعنی کہ ہم اللہ کی یاد کو بھی دل میں موجود رکھیں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمارا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوگا. کیونکہ یہ جو ساری دعائیں ہیں یہ ہمیں کس نے سکھائی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. تو ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ سے بھی تعلق اسٹیبلش ہوگا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے تو ان سے بھی ایک تعلق قائم ہوگا. تو اسی لیے دعا کا معمول بنائیں کہ ہر کام کرتے وقت, ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کریں. اور کن الفاظ میں یاد کریں؟ ان الفاظ میں یاد کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اور چوتھا تو یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں, یعنی کہ اچھی صحبت اختیار کریں, اچھے کمپینینز ہوں ہمارے جو پازیٹیو رہیں, آپٹیمسٹک ہوں, یعنی کہ جن کے جو ہر چیز میں خیر تلاش ہیں, اور جس محفل میں جب کبھی ہم بیٹھیں تو ایک دفعہ تو اللہ کا ذکر ضرور کریں. تو اس طرح سے ہم اللہ کے قریب رہیں گے, اللہ کی یاد ہمارے دل میں اس طرح سے موجود رہے گی. تو یہ رہیں کچھ پریونٹیو میشرز جس کو اگر ہم کریں گے تو ہم نفاق کے مرض سے دور رہیں گے. کیونکہ جیسے ہی ہم غافل ہونے لگتے ہیں, جیسے ہی مال کی محبت, دنیاوی چیزوں کی, مٹیریلزم کی محبت ہمارے دل میں داخل ہو رہی ہے, نفاق کا ہمارے دل میں داخل ہونا بہت ایزی ہے. مطلب جب انسان کی امیونٹی کم ہوتی ہے تو انفیکشن کا لگنا آسان ہو جاتا ہے نا. یہ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو رہے ہیں تو ہماری امیونٹی کم ہو رہی ہے, اور نفاق کے مرض کو اٹیک کرنا اتنا آسان ہو جا رہا ہے. اور ان کیس نفاق دل میں داخل ہو گیا, ہمیں پتہ چل گیا, ہم نے اس کو ریکگنائز کر لیا, پہچان لیا, ڈائگنوز تک کر لیا. جیسے ڈاکٹرز ڈیزیز کو پہچان لیتے ہیں, ڈائگنوز کر لیتے ہیں, ہم نے پہچان لیا اسے اس کی علامات کے ذریعے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
اللہ تعالیٰ نے علاج بھی بتایا ہے سورہ منافقون کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 10 اور 11 میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. یعنی کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس میں سے خرچ کرنا ہے، چاہے وہ مال دیا ہو، چاہے اولاد دیا ہو، چاہے ہمیں اسکل دیا ہو اللہ تعالیٰ نے، چاہے ہمیں کوئی کوئی مقام ہم نے حاصل کیا ہو، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. مال ہے تو خوب صدقات کریں، نیک اولاد ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسکل دیا ہے تو یہ نہیں سوچے کہ یہ اسکل ہم نے فلاں کورس کر کے ڈیولپ کری ہے، بلکہ اللہ کی عطائی ہے، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے تو اس کو اللہ کے دین کو سرو کرنے میں لگائیں. اور اگر ہم نے کچھ حاصل کیا ہے، کچھ مقام حاصل کیا ہے تو وہ بھی جانیں کہ وہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کو اللہ کی طرف منسوب کریں اس چیز کو، اور اس کو کوشش کریں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے ٹائم کو، اپنی انرجی کو، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو خرچ کریں اللہ کی راہ میں. اور اگر ہم لوگ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ورڈ یوز کیا گیا ہے، انفاق، یعنی خرچ کرو، انفاق کرو. تو انفاق کا جو روٹ لیٹرز ہے وہ منافق، یعنی انفاق کے جو روٹ لیٹرز ہیں نون فا کاف دونوں سیم ہیں، تب بھی نفاق کا علاج کیا ہے، انفاق ہے. یعنی کہ جب مال اور اولاد کی محبت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے تو اس کا علاج کرو، انفاق سے کرو، اور اللہ کی راہ میں خوب زیادہ سے بہت زیادہ سے خرچ کرو، تاکہ جو یہ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اسی رکوع میں یہ فرمایا کہ خوب خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا وقت اجل آ جائے، اور پھر تم اللہ تعالیٰ سے تھوڑی سی مہلت مانگو کہ یا رب ہمیں بس تھوڑی سی مہلت اور دے دے تاکہ ہم اس دنیا میں واپس جائیں، خوب صدقات کریں اور نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں. تو کسی کا بھی جو وقت اجل آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بھی مہلت نہیں دیتا کہ وہ نیک اعمال کریں یا صدقات کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے کہ ہم جائیں گے بھی تو دنیا میں کیا کرنے والے ہیں. تو کسی کے بھی وقت اجل آنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ذرا سی بھی مہلت نہیں دیتا. تو اسی لیے اس وقت تک پہنچنے سے پہلے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم خوب انفاق کریں، خوب زیادہ سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور جب کبھی بھی ہم کسی کو دیکھیں کہ کوئی عمل میں کمزور ہم کسی کو پا رہے ہیں تو بالکل بھی اس کو منافق کا لیبل نہ دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کسی کمزوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے اگنورنس میں ہو سکتا ہے اسے پتہ ہی نہ ہو، یا ہو سکتا ہے وہ جان رہا ہو اور کوشش بھی کر رہا ہو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے. تو ہم قطعی اس کو کوئی بھی لیبل نہ دیں، رادر ہم یہ کریں کہ اپنے اندر اس چیز کو تلاشیں کہ کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے، کہیں نفاق دھیرے سے خاموشی سے ہمارے اندر تو نہیں داخل ہو رہا، اور ہم تو ایمان سے خارج نہیں ہو رہے ہیں، اور ہمارے ایمان کو تو نہیں نکل رہا ہے. تو اپنے ہی آپ کو چیک کرنا ہے. جھوٹ سے دور رہیں اور وعدہ خلافی سے دور رہیں، اور امانت میں خیانت سے دور رہیں، اور بارڈر لائن کذاب بھی نہ بنیں. بارڈر لائن کذاب یعنی کہ مذاق میں جھوٹ بولنا، بچوں سے جھوٹ بولنا، تو اس کے بارڈر پر بھی نہ جائیں کہ بارڈر لائن کذاب میں بھی نہ اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کر دیں. تو اس کو اتنی سیریسلی لیں اور اس سے اس حد تک بچنے کی کوشش کریں. اور یہ دیکھیں کہ کہیں ہم جب صدقات کر رہے ہیں، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو کہیں ہمارے دل میں کراہٹ تو نہیں ہو رہی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو پا رہے ہیں ہمارے دل میں کہ کراہٹ ہو رہی ہے، تو اور زیادہ سے خرچ کریں. تب تک خرچ کرتے رہیں جب تک کہ وہ چیز، وہ میل ہمارے دل سے نکل نہیں جا رہا ہے. یعنی کہ ہمیں بہت زیادہ کوشش کرتے رہنا ہے، اور کوشش تبھی ہم کریں گے جب ہر وقت ہم اس پر ہمارے اندر اس کی یاد دہانی ہوگی. جب ہر وقت ہم اس کے لیے ٹورڈز اویئر رہیں گے، تبھی ہم جو بھی چیز ہمارے لیے پرائیورٹی ہوتی ہے، ہم اس کے طرف بڑھنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، ہم فلاح حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں نا. تو اسی طرح سے اس کو بھی ویسے ہی جانیں،
آج ہم نے اتنی معلومات حاصل کری ہیں. اور اگر آپ قرآن میں جتنی بھی سورہ انیشلی ہم نے نام لیا تھا اس پر اگر جائیں پڑھیں تو آپ کو اور بھی بہت کچھ ملے گا نفاق کے بارے میں. تو ہم زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں کہ کہیں یہ مرض جو ہے نفاق جو ہے ہمارے اندر ذرا سے بھی ہماری کوتاہی کی وجہ سے داخل تو نہیں ہو رہا ہے. اور جب کوشش کریں گے, جب ہم اویئرنیس ہوگی, کوشش ہوگی, ہم پریونٹیو میجرز لیں گے, تبھی ہم سکسیزفل ہوں گے, تبھی ہمیں فلاح حاصل ہوگی, تبھی ہم اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہر وقت اس سے ڈرتے رہیں, ہر وقت ڈرتے رہیں. کہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ ہم لوگ سب لوگ ایک بار دن بھر میں اپنے دن بھر کا اپنا محاسبہ کرتے ہوں گے نا, مطلب دن کا ایک چھوٹا سا وقت ہم نکال کر, تھوڑا سا وقت نکال کر دن بھر کے روٹین میں سے اپنا محاسبہ کرتے ہوں گے. اگر نہیں کرتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے, سونے سے پہلے کرنا چاہیے, سب سے بہتر ہے. یا پھر جب بھی آپ کے لیے ایسا کوئی بھی سوٹیبل ٹائم ہو تو اس وقت اکیلے بیٹھیں, اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارا رویہ فلاں سچویشن میں کیسا تھا, یا جب وہ شخص ہم تک اپروچ کیا تو ہم نے اس کو کیا رسپانس دیا. تو جب ہم پورے دن کا محاسبہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا, اور ہم اس لینس سے اپنا محاسبہ کریں گے تو ہم پائیں گے اگر اپنے آپ کو کہیں پہ غلط, تو اگلے دن ہم کوشش کریں گے کہ ہاں کل ہم سے فلاں غلطی ہوئی تھی, آج ہم وہ غلطی نہیں کریں گے. اور یہ انٹینشن کے ساتھ ہمیں اپنے سارے جو اعمال ہیں وہ کرنے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو قلب سلیم بنا دیں, ہمارے دل کو میں ہدایت کی روشنی دے دے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو قلب سلیم بنا دے, اور اس میں اللہ کی محبت ہو, روز آخرت پر ایمان ہو, اور اس دنیا کو ہم بس ٹیمپریری ہی جانیں. اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریے, خوب انفاق کریے, نفاق کا علاج انفاق سے کریے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرض سے پاک رکھے. اللہم لا تجعلنا من المنافقین, اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین میں شامل نہ کرے. اور اپنے اعمال درست کرنے کی کوشش کریں, ان کی مدد کریں جو اللہ کی مدد کر رہے ہیں, ان کی مدد کریں جو اللہ کے دین کو سرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. بہت بار یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم چھوٹا جان رہے ہوتے ہیں وہ نفس کی کمزوری کی وجہ سے ہو جاتے ہیں, تو اپنے نفس کو کنٹرول کریں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے سارے اعمال کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا, میں اپنی ٹاک کو کنکلوڈ کروں گی ایک دعا کے ساتھ. اللہم انی اعوذ بکا من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں نفاق سے اور آپس میں اختلافات سے اور بد اخلاقی سے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.